بات تو میں یہ اسپشٹ کر دوں، واضح کر دوں کہ یہ جنگوں کا تعلق دین اور مذہب سے نہیں ہے. اس کو کوئی مذہب سے اور دین سے نہ جوڑے. جیسے کہ بہت سارے پاکستان کے مولوی حضرات وہ لوگوں کو اس طرح سے ابھارتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ پوری قانون اسلام کے مطابق ہے، ہم تو ہمارے خلاف آنے والے انڈیا کو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، قوم کو ابھارتے رہتے ہیں. ان علماء کو میں یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ لیں. یہ بات آج مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے پڑوسی ملک کے یہ کہہ دیا کہ انڈیا کے مولانا لوگوں کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. الحمدللہ تمہارے سے زیادہ ہم آزاد ہیں. جتنا ہم آزاد ہیں آپ اتنی آزادی کی بو بھی نہیں پاتے ہو. یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے سننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. ان مولوی حضرات کو اگر یہ لگتا ہو کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنے ہندوستان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، مجبوری نہیں ہے. اگر مجبوری ہوتی تو یہ جمعہ کی نمازیں نہیں ہوتی. اگر یہ مجبوری ہوتی تو یہ داڑھی ٹوپی ہمارے سر پر نہیں ہوتی. مجبوری ہمارے ساتھ نہیں. الحمدللہ خواجہ کے ہندوستان میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں. ہم اپنے ملک کی حمایت میں جو بولتے ہیں وہ ہمارے خون کا حصہ ہے. ملک سے محبت ہے، کسی کی مجبوری میں نہیں. وطن سے محبت ہر انسان کی فطرت میں ہے. اور اس طرح کی باتیں کرنا اور خود ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنا، ان کی ان باتوں سے یہاں کے رہنے والے جو برادران وطن ہیں اور ہمارے درمیان یہ دشمنی ڈالنے کی کوشش ہے. لیکن میں اتنی بات آپ سے کہوں گا، سوشل میڈیا کے جھوٹ پر، پروپیگنڈے پر آپ بالکل بھی نہ جائیں. ہم امن کے ساتھ ہیں. اپنے ملک کے تحفظ اور بقا کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہاں رہنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت میں وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ عمل کرے. یہ اسلام کا حکم ہے، ہمارے اسلام کا حکم ہے. ایک بات یاد رکھیں، حکومت کس کی چل رہی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. زمین کس کی ہے اس سے ہم کو سروکار ہے. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہمارے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں حکومت سے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں، مسلمانوں کی حکومت بھی قائم رہتی مغلوں کے زمانے میں، تب بھی تو اختلافات موجود تھے علماء کے اور حکومت کے بیچ. کیا انہوں نے پھانسی پر نہیں چڑھایا لوگوں کو؟ مجدد الف ثانی کو 8 سال تک جیل میں کون رکھا تھا؟ اکبر بادشاہ نے رکھا تھا. دیش ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، اور اس کی تحفظ و بقا اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. بڑے لمبے سفر سے میں واپس آیا، بغداد شریف کی زیارت وغیرہ پر تھا، لیکن حالات چونکہ ہمارے ملک کے بہت ہی دیگرگوں ہو چکے تھے. پڑوسی ملک سے جو لڑائیاں اور جو جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا تھا دونوں طرف سے، ایک خوف کا ماحول تھا دونوں طرف کہ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا. یہ سارے معاملات، اس میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ اسپشٹ کر دوں، واضح کر دوں کہ یہ جنگوں کا تعلق دین اور مذہب سے نہیں ہے. اس کو کوئی مذہب سے اور دین سے نہ جوڑے. جیسے کہ بہت سارے پاکستان کے مولوی حضرات وہ لوگوں کو اس طرح سے ابھارتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ پوری قانون اسلام کے مطابق ہے، ہم تو ہمارے خلاف آنے والے انڈیا کو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، قوم کو ابھارتے رہتے ہیں. ان علماء کو میں یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہاں اسلامی نظام اور اسلامی قانون کی بات. اس کو دین سے نہ جوڑو. پہلی بات دین اسلام سے، اور اگر دین اسلام سے جوڑو گے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی. یہ بات آج مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے پڑوسی ملک کے یہ کہہ دیا کہ انڈیا کے مولانا لوگوں کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. الحمدللہ تمہارے سے زیادہ ہم آزاد ہیں. جتنا ہم آزاد ہیں آپ اتنی آزادی کی بو بھی نہیں پاتے ہو. یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے سننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. ان مولوی حضرات کو اگر یہ لگتا ہو کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنے ہندوستان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، مجبوری نہیں ہے. اگر مجبوری ہوتی تو یہ جمعہ کی نمازیں نہیں ہوتی. اگر یہ مجبوری ہوتی تو یہ داڑھی ٹوپی ہمارے سر پر نہیں ہوتی. مجبوری ہمارے ساتھ نہیں. الحمدللہ خواجہ کے ہندوستان میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں. ہم اپنے ملک کی حمایت میں جو بولتے ہیں وہ ہمارے خون کا حصہ ہے.
ملک سے محبت ہے، کسی کی مجبوری میں نہیں، وطن سے محبت ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کرنا اور خود ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنا، ان کی ان باتوں سے یہاں کے رہنے والے جو برادران وطن ہیں اور ہمارے درمیان یہ دشمنی ڈالنے کی کوششیں، بہت ساری چیزیں اس ملک کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں ہونا، یہ ہمارے لیے صرف اور صرف یہ خطرہ ہی ہے، باقی کوئی ان کی طرف سے ہمارے لیے حمایت نہیں۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک چیز تو آپ نے سنا ہوگا، جنگ ہو رہی تھی، سیز فائر ہو گیا۔ سیز فائر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ بندی کا ایگریمنٹ، معاہدہ ہو گیا، ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم ہمیں نہیں مارو گے۔ معاہدے کی اہمیت اسلام میں جانتے ہو کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مکہ والوں کے ساتھ، یہ جنگ بندی کا ہی تو ایگریمنٹ تھا، اور اس کو توڑا کون تھا؟ مکہ والوں نے توڑا تھا، کافروں نے توڑا تھا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ میں تشریف لائے تھے اور مکہ فتح ہو گیا۔ کسی معاہدے کو توڑنا اسلام میں بہت ہی سخت طریقے کی سزا ہے، بلکہ مدینے میں جو یہودیوں نے معاہدہ اور ایگریمنٹ توڑا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو یہ مدینے میں رہنے کے بھی قابل نہیں۔ تو یہ سب جو معاملات ہیں، بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں اتنی بات آپ سے کہوں گا، سوشل میڈیا کے جھوٹ پر، پروپیگنڈے پر آپ بالکل بھی نہ جائیں۔ ہم امن کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے تحفظ اور بقا کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہاں رہنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت میں وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ عمل کرے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، ہمارے اسلام کا حکم ہے۔ لوگوں نے اگر ورغلایا ہے کسی طرح سے، ایک بات یاد رکھیں، حکومت کس کی چل رہی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، زمین کس کی ہے اس سے ہم کو سروکار ہے۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہمارے بہت سارے اختلافات ہو سکتے حکومت سے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم رہتی مغلوں کے زمانے میں، تب بھی تو اختلافات موجود تھے علماء کے اور حکومت کے بیچ میں۔ کیا انہوں نے پھانسی پر نہیں چڑھایا لوگوں کو؟ مجدد الف ثانی کو 8 سال تک جیل میں کون رکھا تھا؟ اکبر بادشاہ نے رکھا تھا، اکبر کے زمانے میں۔ سارے اختلافات تو چلتے رہتے، حکومت کس کی ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ دیش ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، اور اس کی تحفظ و بقا اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔